ولی ہیں۔ ولایت ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں۔ وہبی اسے کہتے ہیں کہ فقط اللہ کے دیے سے حاصل ہوتی ہے۔ سنو میرا بچہ، وہبی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے دینے سے حاصل ہو، اور کسبی اسے کہتے ہیں جو اپنی محنت سے حاصل ہو۔ ولایت ہو یا نبوت، کوئی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے اسے عطا فرمائے گا۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس میں بڑا کردار آپ کے والدین کا بھی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی، ابو صالح جنگی دوست ان کو لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آیا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، بے خیالی میں کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو کسی کا سیب ہوگا، اسے تو کوئی سیب نہیں پھینکتا، اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا، تو یہ میں نے غلطی کی۔ تو معاً پھر دل میں خیال آیا کہ مجھے مالک سے معاف کروانا چاہیے۔ ہمیں گری پڑی چیز مل جائے تو ہم تو کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آ گئی ہے، تو نے غیر سے میری مدد کی ہے۔ حالانکہ اگر وہ مال مسلمان بھائی کا ہے تو وہ امانت ہے، اسے ذاتی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھانا ہی حرام ہے، اور اگر مالک تک پہنچانے کا قصد ارادہ ہو تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ پھر اس کا اعلان کرنا ہوگا جو معروف طریقہ ہے، اتنے عرصے تک کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ مالک تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ پھر اگر خود غریب ہے تو خود رکھے، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن ہم تو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا جو آئے بسم اللہ پڑھ کے گھر پہنچا دینا، لیکن وہ بزرگ نے جب وہ سیب کھا لیا، احساس ہوا تو وہ نہر کے مخالف سمت میں چلے کہ وہیں سے بہتا ہوا آیا ہے۔ ایک باغ تک پہنچے، اس درخت کی شاخیں دریا کے اوپر تھی، سمجھ گئے کہ اسی درخت یہ سیب ٹوٹ کے گرا ہے۔ پہنچے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ انہوں نے جا کر سارا معاملہ عرض کیا کہ اب کہا حضور مجھے معاف کر دیا جائے، وہ سیب معاف کر دیا۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری مکمل طور پہ اختیار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق اور محبت کا تعلق ان کی اطاعت کے ذریعے مضبوط سے مضبوط تر کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر وہ نور پیدا کرتا ہے کہ جو کسی میک اپ کے کریم یا پاؤڈر سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ نے جب نگاہ ڈالی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا اور ماتھے سے جو نور نکل رہا تھا اس نور پہ نگاہ ڈالی تو سمجھ گیا کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار نیک نوجوان ہے، لہذا آزمائش اور امتحان کا ارادہ فرمایا۔ کہا کہ معاف تو کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اتنے سال تک میرے باپ کی خدمت کرنی ہوگی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا جو وقتی کسی بیان کو سن کے جوش میں آ جاتا اور وہ کسی اس جگہ پہنچ جاتا اور پھر کوئی ہمارے سامنے سے کہتا تو ہم کہتا بابا یہاں تک آ گیا، شکر کر اللہ کا، کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا تو باہر نکل۔ جیسے معذرت کے ساتھ مجھے امام صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ میں آپ کی کمیٹی پہ کوئی اٹیک کر رہا ہوں، لیکن میں ایک تو بات سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے آئمہ حضرات کا آج مسجدوں میں حشر کمیٹیوں نے خراب کر رکھا ہے کہ جس نمازی کا کمیٹی نہیں، نمازی کا بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ امام کو چیلنج کر بیٹھتا ہے، ان کی بے عزتی پبلک کے اندر کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ ذرا ناگوار بات گزرے اور ہم فوراً اپنی برادری کو بیس بنا کر، اپنے قلبی تکبر کو بنیاد بنا کر سامنے والے کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوتے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ منافق ہے۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا، ایک روایت میں فرمایا جو عالم کا حق اور مقام و مرتبہ نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی سرکار نے اظہار نفرت فرمایا۔ لیکن یہ بزرگ تھے، یہ واقعی قابل تقلید لوگ تھے۔ آپ نے کہا کہ جی مجھے منظور ہے، آپ سے ایک معاف کر دیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے خدمت شروع کرو۔ ایک روایت میں 8 سال تک خدمت کی، ایک روایت میں 1 سال تک خدمت کی۔ جب وہ وقت پورا ہوا پھر حاضر ہوئے، حضور اب معاف کر دیں؟ کہا کہ نہیں، ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، لیکن بیٹی میری ایسی ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ کوئی چھو سکتی ہے، ہاتھ خراب ہے، اور نہ اس کے پیر ٹھیک ہے کہ وہ چل سکے، ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔
ان بزرگ نے فرمایا اگر آپ میرا یہ سیب کی خطا معاف کر دیں تو میں ایسی بیوی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کر دی گئی۔ جب آپ زوجہ کے پاس گئے تو دیکھا وہاں تو بالکل صحت مند اور صحیح عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ گھبرا کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹی ایسی ہے، اندھی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، پیر بھی ٹوٹے ہوئے، لیکن میں نے تو جا کر دیکھا کہ وہ تو صحیح سالم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا وہ تمہاری ہی بیوی ہے اور میری بیٹی ہی ہے، اور میں نے اسے اندھا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اسے بہرا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کوئی حرام چیز سنی نہیں ہے، میں نے اسے ہاتھ ٹوٹا ہوا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، اور میں نے اس کو لنگڑا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی بے پردہ اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ تو پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ جو ماں اور باپ ہیں یہ ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین، وہ ام الخیر فاطمہ ہیں، یہ ابو صالح جنگی دوست ہیں، ان سے پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ اگر نیک پرہیزگار متقی ہوتے ہیں تو پھر اولاد میں وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ آج آپ کے اکثر گھروں میں ہم لوگ جیسے آتے ہیں تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہیں مفتی صاحب ایمان کی سلامتی کی دعا کر دیجیے گا، جنت مل جائے دعا کر دیجیے گا، میدان محشر میں میرے کارناموں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، دعا کر دیجیے گا۔ میں یہاں پر ناجائز بینیفٹس حاصل کرتا رہا ہوں، گورنمنٹ کو جھوٹ بول بول کر جو ناجائز اور حرام تھا لیکن میں حاصل کرتا رہا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے مسئلے یاد آتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کسی اگر کوئی ہمیں سمجھتا ہے کہ نیک آدمی ہے بزرگ ہے اس کا حسن زن ہے بیچارہ ہے، کہنا تو ناجائز نہیں، لیکن کچھ آخرت کی فکر بھی تو ہو۔ تو پھر جو لوگ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان نکل آئی ہے، اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملے ہیں کہ اولاد نے گھر سے باہر باپ کو نکال دیا ہے اور وہ بیچارہ کہیں مسجدوں میں ادھر ادھر گزارا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک اولاد ہمارا کہنا مانتی رہے، اولاد ہماری فرما بردار رہے، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہے یا نہیں، لیکن جب وہ ہماری نافرمانی کرتی ہے تو پھر ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یاد کروانی پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے خلاف کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اسلام نے ماں باپ کا کتنا مقام و مرتبہ رکھا ہے؟ اور وہ بچہ جواب میں گیا بجان کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اسلام جس سے آپ نے ہمیں ہمیشہ دور رکھا، اس اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ جس کے فرض علوم تک آپ نے ہمیں نہیں سکھائے، اس اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ جس اسلام کے قریب میں جانے لگتا تھا تو آپ کہا کرتے تھے بیٹا زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، بس سطحی طور پہ اسلام سے تعلق رکھو، مولوی ملا بن جاؤ گے تو دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے، اس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں۔ پھر بات کیا جواب دیں؟ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے باغی بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نافرمان بناتے ہیں۔ ایک ماں باپ جب فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گانے سنیں، برہنہ ڈانس دیکھیں، خود نمازیں قضا کریں، حرام حلال کی تمیز بھلائے بیٹھے ہوں اور پھر یہ سوچیں کہ میرا بیٹا معاذ اللہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جوا نہ کرے۔ معاذ اللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اعمال میں بچے مبتلا ہیں تو پھر ماں باپ اگر یہ تمنا کریں کہ ہمارا بیٹا بالکل غوث پاک کے راستے پہ چلے، بہت مشکل ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول ماں باپ کی قربانی ہے۔ ماں باپ اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہزارہ حرام چیزوں سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو باعمل بناتے ہیں اور رول ماڈل بنا کے بچوں کے سامنے تسلسل سے اچھا نیک عمل کرتے ہیں، تو پھر اولاد ان کو دیکھ کر اسی طریقے سے پروان چڑھتی ہے جیسے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے۔ تو پھر ایسی ماں سے ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ میری والدہ ام الخیر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب غوث پاک میرے شکم میں تھے میں سنا کرتی تھی مجھے اپنے پیٹ سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ غوث پاک پیٹ میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور رمضان میں جب پیدا ہوئے ہیں تو دن کے اندر اختلاف تھا کہ رمضان آ گیا ہے کہ نہیں، تو آپ کے صاحبزادے نے دودھ چھوڑ دیا تھا، غوث پاک نے سارا دن دودھ نہیں پیا، افطار کے بعد دودھ پیا۔ یہ کرامت آپ کی معروف ہوئی
پھر جب چاند کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے، جب تک آپ کا یہ معاملہ رہا بچپن کا معاملہ، تو یہی کہا جاتا تھا ذرا جا کر دیکھو کہ ام الخیر کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، اگر نہیں پیا تو روزہ شروع